الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 48 فقہ بہار شریعت جلد اول حصہ پنجم۔ اس میں ہم اعتکاف کا بیان آج انشاء اللہ تعالی پڑھیں گے۔ ویسے تو الحمدللہ بھی ماہ رمضان گزرا ہے، مگر چونکہ ہم نے بالترتیب سارے فقہی احکام پڑھنے ہیں تو جس ترتیب سے بھی مسائل آ رہے ہیں سامنے ہم اسی ترتیب سے پڑھیں گے انشاء اللہ تعالی۔ اعتکاف کے حوالے سے قرآنی آیت اور احادیث مبارکہ یہ ہم نہیں پڑھیں گے سبق میں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، مسجد میں اللہ عز و جل کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہٰذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر اسے مولا سے اجازت لینی ہوگی اور مولا کو بہرحال منع کرنے کا حق حاصل ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانہ میں کہ بہتری مسجدیں ایسی ہیں جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن، تو مطلب کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ افضل کون سی ہے؟ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی میں اعلیٰ صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، پھر مسجد اقصیٰ میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ لوگ وہاں اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں، یعنی گھر کی مسجد۔ اور عورت کے لیے مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کر لے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ مسئلہ ہے خنثی کے بارے میں۔ مسجد بیت میں اعتکاف نہیں کر سکتا، یعنی گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ وہ خنثی سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر نمبر 4 کے تحت لکھا ہے ہجڑا۔ اچھا، مسئلہ نمبر 7 میں ہے کہ اعتکاف 3 قسم ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ، اس کو سمجھ لیں پہلے۔ پہلا ہے واجب اعتکاف، کہ اعتکاف کی منت مانی، یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادہ سے واجب نہ ہوگا۔ زبان سے اعتکاف کی منت مانی تو اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ خالی دل میں نیت کی تھی تو اس سے واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، سنت موقدہ کے رمضان کے پورے اشرا اخیرہ میں، یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب
نیت اعتکاف کی تو سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ ہیں۔ واجب اور سنت موقدہ، ان دو کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر موقدہ ہے، جسے نفلی اعتکاف بھی کہتے ہیں۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ بغیر محنت ثواب مل رہا ہے کہ فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اسے تو ناک ہونا چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازہ پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، تو بہتر ہے کہ جو اس سے ناواقف ہے انہیں معلوم ہو جائے، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا اس پہ عمل ہے، اور اکثر فیضان مدینہ میں نویت سنت الاعتکاف لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اعتکاف سنت کی نیت کی۔ تو یہ سنت غیر موقدہ اور نفل کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی مسجد جائیں، ویسے بھی مسئلہ ہے کہ مسجد میں کھانا پینا شرعاً منع ہے، اور اگر اعتکاف کی نیت کر لی جائے تو یہ چیزیں کھانا پینا اور سونا ضمناً جائز ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب مفت میں ملتا رہے گا۔ تو یہ مطلب ضرور ترکیب اس کی بنانی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے اعتکاف سنت، یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا۔ منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، باقی پھر اس میں آگے اس کی تفصیل آتی ہے۔ 11واں مسئلہ بھی اسی سے متعلقہ ہے، 12واں بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ منت کے حوالے سے پھر یہاں پر چند باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں۔ میاں بیوی کے نیتوں کے حوالے سے بھی یہاں پر مطلب مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ نمبر 18 پڑھتا ہوں۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو، یعنی غسل فرض ہو تو غسل، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کہ مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے، کہ وضو غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور لگن یا گیلن وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے گی، تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اجازت نہیں۔ دوم، حاجت شرعی، مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے منارہ پر جانا، جبکہ منارہ پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر منارہ کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی منارہ پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں۔ پھر آگے طہارت کے مسائل ہیں، مطلب کہ قضاء حاجت کے لیے گیا تو جلدی واپس آ جائے، جمعہ کے لیے گیا تو جلدی واپس آ جائے۔ 21واں مسئلہ ہے اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ 23 ہے اگر وہ مسجد گر گئی یا کسی نے مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا اور فوراً دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔
ایک اضطراری صورت بھی بیان کی ہے، اگر ڈوبنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے کے لیے گیا یا جہاد میں سب لوگوں کا بلاوا ہوا اور یہ بھی نکلا یا مریض کی عادت یا نماز جنازہ کے لیے کیا، اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو، تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو گیا، یعنی اعتکاف ٹوٹ گیا، مگر ظاہر یہ نکلنا اس کے لیے جائز تھا، کوئی کسی قسم کا گناہ نہ ہوا۔ اچھا، اعتکاف میں کون سی چیزیں منع ہیں؟ مسئلہ نمبر 28 ہے، معتکف کو وطی کرنا اور عورت کا بوسہ لینا یا چھونا یا گلے لگانا حرام ہے۔ جماع سے بہرحال اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو، قصدن ہو یا بھولے سے، مسجد میں ہو یا باہر، رات میں ہو یا دن میں۔ جماع کے علاوہ اوروں میں اگر انزال ہو تو فاسد ہے، ورنہ نہیں۔ احتلام ہو گیا یا خیال جمانے یا نظر کرنے سے انزال ہوا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ معتکف نے دن میں بھول کر کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ گالی گلوچ جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، مگر بے نور و بے برکت ہوتا ہے۔ معتکف نکاح کر سکتا ہے، اور عورت کو رجعی طلاق دی ہے تو رجعت بھی کر سکتا ہے، مگر ان امور کے لیے اگر مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا، مگر جماع اور بوسہ وغیرہ سے اس کو رجعت حرام ہے، اگرچہ رجعت ہو جائے گی۔ معتکف نے حرام مال یا نشہ کی چیز رات میں کھائی تو اعتکاف فاسد نہ ہوا، مگر اس حرام کا گناہ ہوا، توبہ کرے۔ بے ہوشی اور جنون اگر طویل ہو کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف جاتا رہا اور قضا واجب ہے، اگرچہ کئی سال کے بعد صحت ہو، اور اگر معتوہ یعنی بہرا ہو گیا جب بھی اچھے ہونے کے بعد قضا واجب ہے۔ یہ معتکف کا مسئلہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اچھا، یہ نا بعض لوگ ایسے چہرہ بھی ڈھانپ لیتے ہیں، چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اعتکاف میں کسی سے بات نہیں کرنی، یہ بھی منع ہے۔ اور چہرہ ڈھانپ کے نماز اگر پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، واجب الادا ہوتی ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے اس طرح کے کام نہ کریں، بلکہ ایک نارمل نمازیوں کی طرح جس طرح مسجد میں بیٹھتے اس طرح بیٹھے۔ جائز بات کرنا، نیکی کی دعوت دینا، بیان کرنا، امامت کرنا، خطابت کرنا، سب کچھ جائز ہے۔ یہ منت ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے یہاں پر کافی تفصیل یہ مثال میں پڑھ نہیں رہا، کیونکہ یہاں پر عام طور پہ منت ماننے کا رواج بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے ان باتوں کے بارے میں زیادہ معلومات ہوں تو وہ پڑھ سکتا ہے یہاں سے نا۔ مسئلہ نمبر 45 ہے، اعتکاف کی قضا صرف قصداً توڑنے سے نہیں، بلکہ اگر عذر کی وجہ سے چھوڑا، مثلاً بیمار ہو گیا یا بلا اختیار چھوٹا، مثلاً عورت کو حیض یا نفاس آیا یا جنون و بے ہوشی طویل طاری ہوئی، ان میں بھی قضا واجب، اور ان میں اگر بعض فوت ہو تو کل کی قضا کی حاجت نہیں، بلکہ بعض کی قضا کر دی، اور کل فوت ہوا تو کل کی قضا۔ اور منت میں علی الاتصال واجب ہوا تھا تو علی الاتصال کل کی قضا ہے۔ اچھا، اس میں اعتکاف کی قضا کا طریقہ میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو ان پر صرف ایک دن کی قضا ہے، چاہے وہ رمضان میں ادا کر لیں یا کسی اور دن کر لیں، کہ کسی بھی دن وہ قضائے اعتکاف کی نیت سے مغرب سے پہلے پہلے اپنا جائے اعتکاف، وہ مسجد ہو یا مسجد بیت ہو، وہاں پہنچ جائیں، یعنی مرد مسجد میں اور عورتیں مسجد بیت میں۔ تو ظاہر مغرب پڑھیں گے، پھر وہیں افطاری وغیرہ ہوگی، اگر روزہ رمضان کا رکھا ہوا تھا، اور عام دن ہے تو ظاہر افطاری نہیں ہوگی، تو مطلب رات ادھر ہی گزارنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، اور جو بھی ذکر اذکار کرنے ہیں۔ صبح روزہ رکھنا ہے، رمضان کیا تو وہ تو ٹھیک ہے، رمضان نہیں ہے تو پھر بھی روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس میں اعتکاف میں قضاء اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اور پھر مطلب فجر پڑھی ہو، سارا معاملہ ظہر اثر، جب سورج غروب ہوا تو اعتکاف مکمل ہو گیا 24 آور کے لیے، یعنی مغرب سے مغرب، تو یہ آپ کے اعتکاف کی قضا ادا ہو گئی۔
اب یہ اعتکاف جو ہے وہ چاہے آپ نے مطلب 2 دن بعد توڑا تھا، 4 دن بعد توڑا تھا، 5 دن بعد توڑا تھا، جب بھی توڑا ہے اس کی جو قضا ہے وہ صرف اور صرف آپ نے 1 دن رات کی ادا کرنی ہے، تو یوں آپ بری الذمہ ہو گئے۔ میرے پاس یہ جو ایپ ہے بہار شریعت کا، یہاں پر پیجز اس کے ختم ہو گئے ہیں اعتکاف کے حوالے سے۔ اب انشاءاللہ تعالی حصہ ششم، چھٹا حصہ بہار شریعت جلد اول کا حج کا بیان وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ اس میں بھی حسب معمول ہم قرآنی آیتوں اور احادیث مبارکہ کو سبق میں نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ مسائل پہ جائیں گے، اور آپ کو میں مطلب بارہا عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے یہ آیتیں حدیثیں خود سے دیکھ لینی ہے، انشاءاللہ تعالی فائدہ، بہت فائدہ ہوگا۔ ورنہ جب ہم خزائن العرفان کی تفسیر پڑھیں گے، کچھ چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں آلریڈی، 7 پارے الحمدللہ مکمل ہیں، کچھ چیزیں آگے انشاءاللہ تعالی مزید ہم پڑھیں گے، اور احادیث مبارکہ بخاری شریف اور اس کی شرح میں آ جاتی ہیں۔ مسائل فقہیہ۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہے، مگر عمر بار میں صرف 1 بار فرض ہے۔ دکھاوے کے لیے حج کرنا یا مال حرام سے حج کو جانا حرام ہے۔ حج کو جانے کے لیے جسے اجازت لینا واجب ہے، بغیر اس کی اجازت کے جانا مکروہ ہے۔ مثلا ماں باپ اگر اس کی خدمت کے محتاج ہوں اور ماں باپ نہ ہوں تو دادا دادی کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ حج فرض کا حکم ہے، نفل ہو تو مطلقاً والدین کی اطاعت کرے۔ لڑکا خوبصورت امرد ہو تو جب تک داڑھی نہ نکلے باپ اسے جانے سے منع کر سکتا ہے۔ جب حج کے لیے جانے پر قادر ہو، حج فوراً فرض ہو گیا، یعنی اسی سال میں، اور اب تاخیر گناہ ہے، اور چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہے اور اس کی گواہی مردود، مگر جب کرے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں۔ مال موجود تھا اور حج نہ کیا، پھر وہ مال تلف ہو گیا تو قرض لے کر جائے، اگرچہ جانتا ہو کہ یہ قرض ادا نہ ہوگا، مگر نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قدرت دے گا تو ادا کر دوں گا۔ پھر اگر ادا نہ ہو سکا اور نیت ادا کی تھی تو امید ہے کہ مولا عز و جل اس پر مواخذہ نہ فرمائے۔ حج کا وقت شوال سے 10ویں ذی الحجہ تک ہے کہ اس سے پیشتر حج کے افعال نہیں ہو سکتے، اور سوا احرام کے احرام اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے۔ حج واجب ہونے کے شرائط۔ حج واجب ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہیں۔ نمبر 1 ہے اسلام، مسلمان ہونا، مسلمانوں پہ حج فرض ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات نہیں میں پڑھوں گا، بس اتنی بات آپ کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2 ہے دار الحرم ہو، تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ اسلام کے فرائض میں حج ہے۔ نمبر 3 بلوغ، بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ نمبر 4 ہے عاقل ہونا، مطلب جو مجنون پاگل ہوتے ہیں ان پہ فرض نہیں ہے۔ آزاد ہونا، باندے غلاموں پہ نہیں ہے فرض۔ تندرست ہو، یعنی اتنی صحت بھی ہو کہ حج کو جا سکے اور سارے معاملات کر سکے۔ نمبر 7 ہے سفر خرچ کا مالک اور سواری پر قادر ہو، یعنی آنے جانے کا جو خرچہ ہے، وہاں رہنے کا جو خرچہ ہے، اور آج کل کے حساب سے ہوائی جہاز کی ٹکٹ وغیرہ اور سارے معاملات، یہ اس کے پاس ہو، استطاعت ہو، افورڈ کر سکتا ہو۔ یہ اس میں انہوں نے پھر اس کی کافی تفصیل بیان کی ہے، یہ پڑھنے کی اتنی حاجت نہیں ہے، مگر ایک نظر دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی ہے، خالی ہے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آخری شرط ہے جی نمبر 8 ہے، اور وقت،
یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائے جائیں، اور اگر دور کا رہنے والا ہو تو جس وقت وہاں کے لوگ جاتے ہیں، یعنی ویزا ملنے کی اور اپلیکیشن جمع کرانے کی جو آخری تاریخیں ہوتی ہیں تب تک اس وقت شرائط پائے جائیں، اور اگر شرائط ایسے وقت پایا گیا کہ اب نہیں پہنچے گا تو فرض نہ ہوا۔ یوں ہی اگر عادت کے موافق سفر کرے تو نہیں پہنچے گا۔ تیزی اور روا روی یعنی تیز، فاسٹ، روا روی کا معنی لکھا ہے جلدی کر کے جائے تو پہنچ جائے گا، جب بھی فرض نہیں۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ نمازیں پڑھ سکے۔ اگر اتنا وقت ہے کہ نمازیں وقت میں پڑھے گا تو نہ پہنچے گا، نہ پڑھے تو پہنچ جائے گا تو فرض نہیں۔ یہ حج فرض ہونے کی شرائط۔ حج تو فرض ہو گیا، اب آگے شرائط آتی ہیں کہ حج کو ادا کرنا بھی واجب ہو گیا کہ نہیں ہوا ابھی۔ یہاں تک وجوب کے شرائط کا بیان ہوا، اور شرائط ادا کے وہ پائے جائیں تو خود حج کو جانا ضروری ہے، اور سب نہ پائے جائیں تو خود جانا ضروری نہیں بلکہ دوسرے سے حج کرا سکتا ہے۔ یاد رہے، نمازیں دوسرے سے نہیں پڑھوا سکتے، روزے دوسرے سے نہیں رکھوا سکتے، ہاں زکوٰۃ دوسرے سے دلوا سکتے ہیں، کہ جیسے بیوی کی زکوٰۃ شوہر ادا کر دیتا ہے۔ تو حج جو ہے نا، یہ ایسا ہے کہ اگر خود نہیں کر سکتا دوسرے سے کروا سکتے ہیں، اور اس کی پھر کیا آگے شرائط ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ شرائط ادا کہ وہ پائے جائیں تو خود حج کو جانا ضروری ہے، اور سب نہ پائے جائے تو خود جانا ضروری نہیں بلکہ دوسرے سے حج کرا سکتا ہے یا وصیت کر جائے۔ مگر اس میں یہ بھی ضرور ہے کہ حج کرانے کے بعد آخر عمر تک خود قادر نہ ہو، ورنہ خود بھی کرنا ضرور ہوگا۔ آخر عمر تک خود قادر نہ ہو ورنہ خود بھی کرنا ضرور ہوگا۔ وہ شرائط یہ ہیں: نمبر 1، راستہ میں امن ہونا۔ نمبر 2، عورت کو مکہ تک جانے میں 3 دن یا زیادہ کا راستہ ہو تو اس کے ہمراہ شوہر یا محرم ہونا شرط ہے، خواہ وہ عورت جوان ہو یا بڑھیا۔ اور 3 دن سے کم کی راہ ہو تو بغیر محرم و شوہر کے بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ 92 کلومیٹر یا 57.5 میل اگر دور ہیں رہتے مکہ پاک سے تو پھر ان کے لیے شوہر یا محرم ہونا شرط ہے۔ اور اگر ہیں ہی وہ مکہ کے رہنے والیاں تو وہ تو بغیر محرم کے بھی حج عمرہ کر سکتی ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر پھر محرم اور شوہر کی تفصیلات کا بیان ہے، تو یہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، آپ کو بھی امید کرتا ہوں پتہ ہوگا۔ نمبر 3 ہے، جانے کے زمانے میں عورت عدت میں نہ ہو۔ وہ عدت وفات کی ہو یا طلاق کی، بائن کی ہو یا رجعی کی۔ اگر عورت عدت میں ہے تو اس پہ ادائیگی ابھی واجب نہیں ہے، بعد میں بھی کر سکتی ہے۔ نمبر 4، قید میں نہ ہو، مگر جب کسی حق کی وجہ سے قید میں ہو اور اس کے ادا کرنے پر قادر ہو تو یہ عذر نہیں، اور بادشاہ اگر حج کے جانے سے روکتا ہو تو یہ عذر ہے۔ اب ہے صحت ادا کی شرائط، یعنی کہ حج کیسے صحیح ادا ہوگا، جیسے کہتے ہیں نماز کی شرائط۔ اب ہے اصل مسئلہ حج کی شرائط۔ صحت ادا کے لیے 9 شرطیں ہیں کہ وہ نہ پائی جائیں تو حج صحیح نہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام، کافر نے حج کیا تو نہ ہوا، اسلام شرط ہے۔ دوسرا احرام، بغیر احرام کی حج کیا تو نہیں ہوا۔ نمبر 3 ہے زمان، یعنی حج کے لیے جو زمانہ مقرر ہے اس سے قبل افعال حج نہ ہو سکتے۔ تو خاص جو موقع ہے حج کا، جیسے 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر 10ویں کی فجر کے طلوع ہونے تک، یہ جو سارا ٹائم ہے اس میں میدان عرفات میں ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ وقوف عرفہ کسی کا رہ گیا تو بس نہیں ہوا حج، اور بھی مطلب اس میں تفصیل ہے۔ نمبر 4 ہے مکان، طواف کی جگہ مسجد الحرام شریف ہے، ظاہر اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ وقوف کے لیے عرفات مزدلفہ ہیں، کنکری مارنے کے لیے منی ہے، قربانی کے لیے حرم، پورا حرم ہے،
یعنی جس فعل کے لیے جو جگہ مقرر ہے وہ وہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے پاکستان میں، انڈیا میں، انگلینڈ میں کسی جگہ حج کرنے شروع ہو جائیں، ایسا نہیں کر سکتی. وہ خاص مقام ہے، جگہ ہے، پلیس ہے جہاں پر حج ہو سکتا ہے. نمبر 5 ہے تمیز، باشعور بندہ ہو. نمبر 6 ہے عقل. نمبر 7 ہے فرائض حج کا بجا لانا، مگر جب کہ عذر ہو. اگر کوئی فرض رہتا ہے تو اس کی کفارہ وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ دے کر بھی ہو جاتا ہے مسئلہ حل. نمبر 8 ہے احرام کے بعد اور وقوف سے پہلے جمع نہ ہونا. اگر ہوگا تو حج باطل ہو جائے گا. یعنی حج کا احرام باندھا اور بیوی سے ہم بستری کر لی، باطل ہو جائے گا حج. اب ہیں حج فرض ادا ہونے کی شرائط. حج فرض ادا ہونے کے لیے 9 شرطیں ہیں. اسلام، مرتے وقت تک اسلام ہی پر رہنا، عاقل بالغ ہونا، آزاد ہونا، اگر قادر ہو تو خود ادا کرنا، نفل کی نیت نہ ہونا، دوسرے کی طرف سے حج کرنے کی نیت نہ ہونا، فاسد نہ کرنا. ان میں بہت باتوں کی تفصیل مذکور ہو چکی، بعض کی آئندہ آئے گی. اب ہم شرائط سے فارغ ہو گئے ہیں. آگے جو بیان آ رہا ہے وہ ہے حج کے فرائض. حج میں یہ چیزیں فرض ہیں. احرام شرط بھی ہے، فرض بھی ہے. وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے آفتاب ڈلنے سے 10ویں کی صبح صادق سے پیشتر تک کسی وقت عرفات میں ٹھہرنا فرض ہے. طواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی 4 پھیرے پچھلے دونوں چیزیں یعنی وقوف و طواف رکن ہیں. یعنی کہ مین پارٹ کیا ہے؟ وقوف عرفہ اور طواف زیارت. نیت، ترتیب یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف، پھر طواف. ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا یعنی وقوف اس وقت ہونا جو مذکور ہوا، اس کے بعد طواف، اس کے بعد اس کا وقت وقوف کے بعد سے آخر عمر تک ہے. اچھا جی، 7واں فرض ہے اور آخری فرض ہے مکان، یعنی وقوف زمین عرفات میں ہونا سوا بطن ارنا کے. اور طواف کا مکان مسجد الحرام شریف ہے، خانہ کعبہ کے گرد. اب ہیں حج کے واجبات. حج کے واجبات یہ ہیں: میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے بغیر احرام نہ گزرنا، اور اگر میقات سے پہلے احرام باندھ لیا تو جائز ہے. نمبر 2 صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، اس کو سعی کہتے ہیں. نمبر 3 سعی کو صفا سے شروع کرنا، اور اگر مروہ سے شروع کی تو پہلا پھیرا شمار نہ کیا جائے گا، اس کا اعادہ کرے. نمبر 4 اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا، سعی کا طواف معتد بہی کے بعد یعنی کم سے کم 4 پھیروں کے بعد ہونا. 5واں ہے دن میں وقوف کیا تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب ڈوب جائے، خواہ آفتاب ڈھلتے ہی شروع کیا ہو یا بعد میں. غرض غروب تک وقوف میں مشغول رہے، اور اگر رات میں وقوف کیا تو اس کے لیے کوئی خاص حد نہیں، خاص حد تک وقوف کرنا واجب نہیں، مگر وہ اس واجب کا تارک ہوا کہ دن میں غروب تک وقوف کرتا. نمبر 6 وقوف میں رات کا کچھ جز آ جانا، جیسے وہ رات مغرب شروع ہو جاتی ہے نا، مغرب پڑھتے نہیں وہاں پر عرفات میں، وہ مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں. یعنی کہ اس وقت دن جان بوجھ کے مغرب نہیں پڑھتے، مغرب کے وقت میں، طریقہ ہی وہی ہے. نمبر 7 عرفات سے واپسی میں امام کی مطابقت کرنا، یعنی جب تک امام وہاں سے نہ نکلے یہ بھی نہ چلے. ہاں اگر امام نے وقت سے تاخیر کی تو اسے امام کے پہلے چلا جانا جائز ہے، اور اگر بھیڑ وغیرہ کسی ضرورت سے امام کے چلے جانے کے بعد ٹھہر گیا، ساتھ نہ گیا، جب بھی جائز ہے. نمبر 8 ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا. آج کا سبق یہیں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بقیہ جو حج کے واجبات اور مسائل ہیں وہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں بادب حاضریاں نصیب کرے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.